ہر خطیب ہر سال ہر محفل میں جو امام پر منعقد ہوتی ہے یہ بتاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک ذات ہے، ایک شخص ہے جسے دنیا حر کہتی ہے۔ وہ حر عین جنگ کی شروعات میں یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ آ گئے تھے، اور امام سے پہلے اپنی جان انہوں نے امام کے قربان کر دی تھی۔ بات یہ ہے کہ چھوٹے گروپ کو چھوڑ کر لوگ بڑے گروپ کی طرف جاتے ہیں، کمزوروں کو چھوڑ کر لوگ طاقتوروں کی طرف آتے ہیں، لیکن حر کا یہ فیصلہ کیسا تھا کہ حر نے 22,000 کا لشکر چھوڑ کر 72 کا ساتھ دینے کے لیے وہ میدان میں آئے۔ اللہ اکبر! پھر اتنے بڑی طاقت کا ساتھ چھوڑ کر بظاہر کمزور اور بے سر و سامان لوگوں کے ساتھ آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالانکہ حر کون ہے؟ حر وہ انسان ہے جو سب سے پہلے امام حسین کے پاس یہ ابن زیاد کا قاصد بن کر آتا ہے، اور صرف قاصد ہی نہیں بلکہ ابن زیاد کا نمائندہ بن کر کے آتا ہے، اور آ کر امام علی مقام کو کہتا ہے کہ میں تمہیں قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو شخص قیدی بنانے کے لیے آ رہا ہے، آخر اس کے دل میں ایسی ہمدردی کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ امام سے پہلے شہید ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کو امام حسین کی کرامت تو بتایا ہے، لیکن بات یہ ہے مجھے کرامت کا کوئی انکار نہیں ہے، ورنہ کرامتیں تو ان کے گھر کے بچوں کا جو ہے وہ کھیل ہے، ان کے گھر کے بچوں کا کھیل ہے جسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کہیں گے آپ نے بچوں کا کھیل کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی آخر کس کے گھر کا شہزادہ ہے؟ وہ امام حسینی کی تو اولاد ہے، اور وہ بچپنے میں پہلے ہی دن اللہ اکبر روزہ رکھ کے کرامت کا اظہار کر کے بتایا۔ حسین کے گھر میں، حسین کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی صاحب کرامت بنے۔ ہم نے کرامت کے زمرے میں تو اس کو رکھا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر! ایک شخص جس کا نام حر ہے 1,000 یا 1,500 کا لشکر لے کر امام کی طرف آتا ہے۔ امام کی منزل کربلا تھی، لیکن بظاہر امام کربلا نہیں بلکہ کوفہ جاتے تھے۔ کربلا آئے کیسے؟ آئے نہیں بلکہ لائے گئے۔ حر نے کہا میں یہ لشکر لے کر ابن زیاد کے حکم سے آپ کو قیدی بنانے ہیں۔ امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا تو مجھے قیدی بنائے گا؟ اس نے کہا ہاں، ابن زیاد کا حکم ہے، اور اس نے اپنے مخبر میرے ساتھ بھیج دیے، اور اس نے کہا کہ کئی پڑاؤ مت کرنا اور حسین کو میرے پاس قیدی بنا کر لاؤ۔ میرے امام نے اتنا سنا، سننے کے بعد کیا ہوا کہ حر سے کہا حر یہ تیرا گھوڑا ہانپتا کیوں ہے؟ حر یہ تیرا گھوڑا ہانپتا کیوں ہے؟ حر نے کہا، اب آپ دیکھیں وہ قیدی بنانے کی بات کر رہا ہے، اور امام اس کے گھوڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں تیرا گھوڑا ہانپتا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا امام دراصل آپ دیکھیں میرا گھوڑا ہی نہیں، میرے لشکر کے سارے گھوڑے ہانپ رہے ہیں، اور گھوڑے ہی نہیں پورا لشکر بھی ہانپ رہا ہے۔